بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر رب زدنی علما۔ تو پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، سب ٹھیک ہوں گے۔ ہمارا جو سبق چل رہا تھا وہ دہشت گردی سے متعلق تھا، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم نے اس کا جو ریڈنگ کر لی تھی، اسی طرح ایکسرسائز میں سے کوسچن نمبر 8 تک ہم نے اس کو کور کر لیا تھا۔ آج ہم کوسچن نمبر 9 سے شروع کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے جو ایس ایل او ہے وہ ہم اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ ایس ایل او جو ہے وہ ہمارا وہ حکومتی اصلاحات اور پالیسیز جو ہیں ان کی، اس کو دیکھنا، ان کی نشاندہی کرنا، یعنی کہ ٹیررزم کے لیے جو حکومت نے اقدامات کیے ہیں نا، جیسے ہم نے پڑھا تھا 2014 میں انٹرنل سیکیورٹی پلان بنایا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح انسداد دہشت گردی جو کے نام سے ایک فورس بنائی گئی تھی جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسی کے ساتھ مل کر کام کرتی تھی، اور ہم نے جو ہے وہ ترکی پولیس فورس سے بھی مدد حاصل کی تھی، ٹریننگ وغیرہ لی تھی۔ تو یہ اقدامات تھے جو دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کے لیے کیے گئے تھے۔ تو اب ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ کوسچن نمبر 9، علامت تفصیلیہ کا استعمال کرتے ہوئے 5 جملے لکھیں۔ تو علامت تفصیلیہ کسے کہتے ہیں؟ یہاں اوپر آپ اس کو دیکھیں، یہ جو ہے ایرو آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ علامت تفصیلیہ ہے۔ یہ کب لگاتے ہیں؟ جب کوئی بھی مثال دینی ہو، کوئی فہرست ہم نے بنانی ہو یا تفصیل بیان کرنی ہو، تو وہاں جو ہے وہ علامت تفصیلیہ لگاتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد تفصیل آ رہی ہے۔ جیسے پاکستان کے بڑے شہر ہیں، آگے علامت تفصیلیہ لگائی ہوئی ہے، پھر آگے اب دیکھیں تفصیل سے بیان کیا جا رہا ہے نا۔ اسی طرح مندرجہ ذیل باتوں پر عمل کرنے سے انسان صحت مند رہتا ہے، آگے علامت تفصیلیہ لگائی ہے، اس کے آگے پھر تفصیل بیان کی گئی ہے کہ وہ کون سی باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے بھی ایسے ہی علامت تفصیلیہ کا استعمال کرتے ہوئے 5 جملے لکھنے ہیں۔ تو جیسے آپ کہہ دیں کہ پاکستان کے جو پنجاب کے 4-5 بڑے شہر ہیں، جس میں کیا آ جاتا ہے، اسلام آباد ہے، ملتان ہے، لاہور ہے، بہاولپور آ جاتا ہے۔ تو یہ جب آپ لکھیں گے نا کہ پنجاب کے 4 بڑے شہر یہ ہیں، اس کے بعد آپ علامت تفصیلیہ لگائیں گے، پھر آگے شہروں کے نام لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کر کے آپ نے اب 5 جملے بنا لینے۔ مثال لیں، آپ کو میں نے 2-3 دے دی ہیں، ایک تو 2 پر لکھی ہوئی ہیں، ایک میں نے اور بھی دے دی۔ تو آپ نے اس طرح اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے 5 جملے بنا لینے۔ آگے کیا ہے؟ تشبیہ۔ تشبیہ کسے کہتے ہیں؟ کہ ایک شخص کو کسی دوسری چیز کی طرح قرار دینا، اس میں جو ہے وہ جو خوبی پائی جاتی ہے اس کی بنا پر۔ جیسے اس کی آسان سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں نا کہ علی شیر کی طرح بہادر ہے۔ اب علی کو ہم شیر سے تشبیہ دے رہے ہیں، کس وجہ سے؟ اس کی بہادری کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو خوبی بہادری ہے یہ شیر میں بھی پائی جاتی ہے، علی میں بھی پائی جاتی ہے، تو اس لیے ہم اس کی تشبیہ جو ہے وہ شیر سے دے رہے ہیں۔ یہاں اوپر بھی 2 مثالیں لکھی ہوئی ہیں۔ بچہ چاند کی مانند حسین ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ چاند خوبصورت ہوتا ہے نا، تو بچے کو ہم نے بتانا تھا کہ یار یہ خوبصورت ہے، تو کیسے بتائیں گے کہ کتنا خوبصورت ہے؟ تو اس نے کہہ دیا کہ چاند کی طرح خوبصورت ہے۔ اسی طرح آم میٹھا ہے، کتنا میٹھا ہے؟ شہد کی طرح میٹھا ہے۔ اس کو تشبیہ کہتے ہیں۔ یعنی جس کی ڈیفینیشن بھی آپ دیکھ لیں کہ جب کسی شخص یا چیز کو اس کی کسی خاص خوبی یا صفت کی بنا پر کسی دوسری چیز کی مانند قرار دیا جائے تو اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ مانند یعنی جیسا۔ کوسچن نمبر 10 میں آپ نے اب تشبیہات جو ہے وہ علیحدہ کرنی ہے، کہ جیسے یہ کمبل تو ریشم کی طرح نرم ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں تشبیہ کیا ہے؟ ریشم کی طرح نرم۔ اسی طرح شہر کی سڑکیں ایک بھول بھلیاں کی مانند ہیں، تو اس میں تشبیہ کیا ہے؟ بھول بھلیاں کی مانند۔ بہرحال باقی جو ہے وہ آپ نے خود کرنے ہیں۔ آگے آ جائیں کہانی نویسی۔ کہانی نویسی کسے کہتے ہیں؟ یہ ڈیفینیشن ہے اس کی: کسی واقعے کو دلچسپ انداز میں بیان کرنا کہانی کہلاتا ہے۔ کہانی سے کوئی نہ کوئی اخلاقی سبق ملتا ہے۔ جیسے آپ نے کہانیاں پڑھی نا، اتفاق میں برکت ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، احسان کا بدلہ احسان، لالچ بری بلا ہے، یہ ساری کہانیاں ہیں۔ اب کہانی لکھنے کے نیچے کچھ اصول انہوں نے بتائے ہیں کہ کہانی میں چیز یہ آپ ذہن میں رکھیں گے، کہانی جب بھی آپ لکھیں گے وہ پاسٹ میں لکھیں گے، ماضی میں، گزرے ہوئے زمانے میں ہوگی نا کہانی۔
تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ کہانی کا آغاز دلچسپ انداز بھی ہونا چاہیے، کہانی کا انداز دلچسپ ہونا چاہیے، کہانی مختصر ہو یعنی چھوٹی ہو، جامع اور مکمل ہونی چاہیے۔ اسی طرح کہانی کا انجام منطقی یعنی کہ عقلی ہونا چاہیے، لاجیکل آپ کہہ دیتے ہیں نا انگلش میں۔ اور کہانی کے تمام حصوں میں ترتیب اور تمام واقعات کا آپس میں ربط ہونا چاہیے، یعنی کہ کہانی کے جو حصے ہیں اس کو ترتیب سے بیان کرنا ہے، اور ہر حصے کا پچھلے حصے کے ساتھ لنک ہونا چاہیے، ربط کہتے ہیں، واسطہ، تعلق۔ اور کہانی سادہ اور آسان ہو کہ بعد بھی جو ہے وہ پڑھنے والا آسانی سے سمجھ سکے۔ اب کویشچن نمبر 11 میں ہم نے کہانی لکھنی ہے برائی کا انجام برا، مطلب ایسی کہانی لکھیں جس میں آپ بتائیں کہ اگر آپ برا کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی برا ہوگا۔ اس طرح کی یہ کہانی آپ نے بہت دفعہ پڑھی ہے، جیسے وہ بچھو اور کچھوے والی کہانی ہے، جس میں بچھو جو ہے وہ کچھوے کو کہتا ہے مجھے دریا پار کرا دو، جب وہ درمیان میں جاتا ہے تو بچھو جو ہے وہ کچھوے کی پیٹھ پہ ڈنک مارنا شروع کر دیتا ہے، اور کچھوے کو آواز آنا شروع ہو جاتی ہے، یہ کس چیز کی آواز ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں ڈنک مار رہا ہوں، میری عادت ہے۔ تو کچھوا دریا میں غوطہ لگاتا ہے تو بچھو ڈوبنے لگتا ہے، تو کچھوے سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہہ رہا ہے میں جو ہے وہ میری عادت ہے کہ میں دریا میں کیا کرتا ہوں، ڈبکیاں لگاتا ہوں۔ اس طرح کر کے ڈبکی لگاتا ہے اور بچھو جو ہے وہ پانی میں بہہ جاتا ہے۔ تو بچھو نے کچھوے کے ساتھ برا کیا تو اس کے ساتھ بھی برا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک کہانی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں کوئی اور ہے تو آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس کہانی جو ہے وہ میچ کرے آپ کے ٹاپک کے ساتھ۔ ایسا نہ ہوگا ٹاپک آپ کا دائیں جانب جا رہا ہے، کہانی بائیں جانب جا رہی ہے، دونوں چیزیں ایک جیسی ہونی چاہیے۔ تو یہی ہمارا آج کا سبق تھا، اس میں کوئی مشکل چیز نہیں ہے، بالکل ایزی سا کام ہے۔ ہوم ورک میں آپ نے تشبیہ کی ڈیفینیشن جو ہے وہ لکھنی ہے، مجھے شیئر کر دینی ہے، لنک پہ اپلوڈ کر دینی ہے، اور کوئی کسی قسم کا ایشو ہو، بات سمجھ نہ آئی ہو تو وہ بھی مجھے وہاں لکھ کے پوچھ لیں کہ سر یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ یہی ہمارا آج کا کام تھا۔ فی امان اللہ۔